لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ آج بتاریخ 16 رمضان 1437 ہجری مطابق 21 جون 2016 بروز منگل۔ آج کی تلاوت کی جانے والی آیات سورہ نور کے رکوع نمبر 5 سے ختم صورت اور سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء کے ختم تک۔ ان آیات میں کچھ اہم آیات، ویسے تو قرآن مجید کا ہر حرف اہم ہے، ہر نقطہ اہم ہے، ہر لفظ اہم ہے، لیکن حالات اور موقع کی مناسبت سے ان اہم آیات میں سے کچھ اہم آیات ہم نے سلیکٹ کی ہیں۔ سورۃ النور میں اجازت سے متعلق ایک بات آئی، پرائیویسی سے متعلق ایک اہم اصول بتایا گیا۔ یہ کال بیل اور فلاں فلاں یہ تصور اور کانسیپٹ تو بہت بعد میں آیا۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پرائیویسی سے متعلق جس مذہب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے اصول بنا ہیں اور پیش کیے ہیں وہ اسلام ہے۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، تمہارے گھروں کے علاوہ اور گھروں کے اندر تم اس وقت تک داخل نہیں ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ جس گھر میں داخل ہو رہے ہو اس گھر کے لوگوں کی اجازت نہ لے لو، اور اجازت مل جائے تو اس کے بعد بھی سلام کرو، پھر اس کے بعد داخل ہو۔ یہ اصول بتائے گئے، اور اگر پھر فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، وہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ پردہ حیا، شرم، ماڈیسٹی کا ایک سمبل ہے، اور اس سے بہت سے منکرات کا، گناہوں کا، خرابیوں کا، شر اور فساد کا سد باب ہوتا ہے۔ جو لوگ ہم نے دیکھا ابتدا میں بڑے ماڈرن تھے، بہت ہی روشن خیال اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن ان کی روشن خیالی نے جب ان کو نقصان پہنچا دیا، اور پردہ اور یہ پرائیویسی سے متعلق جو اصول ہیں، اجازت لے کر داخل ہونے سے متعلق جو اصول ہیں، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جب گھر کی ایک ممبر خود ان کی بچی یا بہن شکار ہو گئی ان کی آزاد خیالی کی وجہ سے، دنیا والوں کی ہوس کا، تو پھر اس کے بعد کہا صاحب اسلام کی ایک بات بڑی اہم ہے، کاش میں بات مان لیتا، بہت اہم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جل گئی کھیتی پھر برسا تو کس کام کا۔ تو اسلام نے جو بھی اصول بتائے ہیں یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس انسان کا جو خالق ہے، جو رب ہے، جو پالنہار ہے، جو خبیر ہے، علیم ہے، اس نے یہ اصول مرتب کیے ہیں، وضع کیے ہیں، اور وہ خالق کے ساتھ ساتھ، علیم کے ساتھ ساتھ، سمیع اور بصیر کے ساتھ ساتھ مدبر بھی ہے اور حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کے ہر اصول، ہر حکم کے اندر رحمانیت، محبت اور حکمت پوشیدہ ہے۔ اسلام کے اصولوں پر چلیں گے تو رحمت ہی رحمت کو وصول کریں گے، اور اگر اس اصول کو فضول سمجھا تو زمانہ آپ کو فضول بنا دے گا، یاد رکھیے۔
تو داخل ہونے کے اصول اور آداب یہ بتائے گئے کہ جب کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لو، سلام کرو، اجازت ملے تو داخل ہو، اجازت نہیں ملے تو 3 بار کے بعد پھر لوٹ جاؤ، اور تم سے اگر کہا جائے فرجعو، تم سے کہا جائے ارجعو، ابھی چلے جائیے، ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، فرجعو تو لوٹ جاؤ، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صاحب بڑے دماغ خراب ہو گئے مولانا کے، ایک زمانہ تھا اور اب دیکھو آپ واپس کر دیا، نہیں، اصول پتہ نہیں کون سی اہم حالت میں ہے، کون سی بات میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، ہر بات کا اسلام نے خیال رکھا ہے، اللہ نے ہر بات کا خیال، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو فرجعو هو ازکا لکم، یہ بات تمہارے لیے بہت ہی پاکیزگی کا سبب ہوگی، تو اجازت کے ساتھ داخل ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصول جو ہے ذرا سی جدید تعلیم آ گئی، تھوڑے سے مشرق اور مغرب ریٹرن ہو گئے، تو یہ پردہ اور پرائیویسی اور اجازت لے کر اگر کوئی داخل ہوا، ارے صاحب کیا آپ غیر سمجھ رہے ہیں، آپ تو ایسے اجازت لے رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیں غیر سمجھ رہے ہیں، اپنا نہیں سمجھ رہے، الٹا طنز ہوتا ہے، نہیں۔ اور معلوم ہوا کہ رشتے ناتے نہیں ہیں، پھر بھی رشتے ناتے بتاتے ہوئے آنٹی کہتے ہوئے گھس گئے، نہیں، یہ نہیں ہے اسلام، یہ نہیں ہے اسلام۔ ادب، حیا، شرم، اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات، اسی سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ بن بلائے دعوتوں میں بھی مت جاؤ، یہ سورہ نور کے اندر آئی ہے یہ بات، چونکہ وہ بھی ریلیٹ ہے اس حکم سے، اس لیے ہم یہی اس کو بتا دیتے ہیں۔ سورہ احزاب میں وہ بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ کیا اصول ہے یہ؟ اے ایمان والوں، نبی کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں کھانے کی اجازت نہ دے دی جائے، یعنی اگر دعوت میں بلایا جائے تو ہی دعوت میں جاؤ، بن بلائے دعوت میں جانا اور وہ کھانا کھانا بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ نہیں وہ تو میرا دوست ہے، برا نہیں مانے گا، وہ برا نہیں مانتا، چلے گئے، اس نے آپ کو اکیلے دعوت دی ہے، آپ نے اپنی طرف سے اپنے رقبے پہ وتھ فیملی لگا لیا، یہ بھی غلط ہے۔ جتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے آپ نے آپ کے سوا، وہ سب حرام ہیں، اس کا بھی خیال رہیں۔ بن بلائے نہ کھانا کھائیں اور نہ اپنے ساتھ بغیر اجازت کے اس کی کسی کو لے کر جائیں۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو کہ جو وقت ہے کھانے کا اس سے معلوم ہوا 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ گئے اس کے سر کے اوپر، اب وہ بیچارہ پریشان ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جب کھانا کھا چکو تو پھر اب دوسروں کے لیے جگہ دو، اب گپاشیاں کر رہے ہیں، اتنی دیر تک ماشاءاللہ گپاشیاں ہوئیں کہ پھر آخری دسترخوان پہ پھر استفادہ کیا۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے میں ہضم ہو گیا، اور پھر جو چیزیں خاص پہلے ٹیسٹ کر لی تھیں اب وہ خاص پھر دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ کیا، نہیں، اجازت کے ساتھ جاؤ، کھانے کا جب وقت ہو جب جاؤ، کھانا کھا چکو تو پھر باتیں کرتے ہوئے گپاشیاں کرتے ہوئے مت بیٹھو، تاکہ جن لوگوں نے ابھی کھانا کھایا نہیں ہے، جو بیچارے آئے ہیں ابھی، وہ کھڑے ہیں، آپ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام کی باتیں اور اصول جو ہیں بڑی حکمتیں ہیں اس میں، ہماری عقل کیا اس کا احاطہ کرے گی، جتنا کر سکتی ہے بس اتنا ہی کرے گی، ڈیپ میں آپ جائیں گے تو ان اصولوں کے اوپر آج جو یورپین ممالک ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ انہی اصولوں کے اوپر اسلام لا رہے ہیں،
قرآن کی ان باتوں کے انسان اس دور کے اندر جب اسٹون ایج تھا، اسٹون ایج میں ایٹم ایج کی بات کرنا اور اتنی اعلیٰ درجے کی باتیں اور تہذیب و شائستگی بتانا کہ قتل کر کے کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، یہ حال تھا ان کے کلچر اور تہذیب کا، برہنہ طواف کرتے تھے کعبے کا، یہ حال تھا۔ اس دور کے اندر ایسی تہذیب اور تمدن کی بات اور ایسی قوم تیار کر دی کہ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ ماہر القادری صاحب نے کہا تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ یہ اونٹوں کے چرانے والے جن کو زمانہ بدو کہتا تھا، اور دو سلطنتیں اس وقت تھیں، ایک رومن امپائر، ایک بیزنٹائن امپائر، رومی اور ایرانی سلطنت۔ آدھی دنیا ان کے قبضے میں، آدھی دنیا ان کے قبضے میں، لیکن یہ عرب کا علاقہ جو تھا نہ ان کے قبضے میں نہ ان کے قبضے میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے الڑ قسم کی قوم ہے، جھگڑالو قوم ہے، بد تہذیب لوگ ہیں، لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ ہے بھی نہیں ہمارے لیے وہاں پر، غریب غربا فقیر فقراء ہیں، ہمیں ملے گا بھی کیا، یہ سمجھ کے دونوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، کملی والے کے ذریعے ایسی تہذیب عطا کی، ایسا مہذب بنایا کہ بڑے بڑے تہذیب یافتہ ان کے سامنے اپنا زانو ادب طے کرتے ہیں۔ یہ اسلام تو تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ تو دوسری بات کھانے سے متعلق یہ آداب دیے تھے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کے نور ہیں، نور سے متعلق بات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات کہی کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے نور ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ کی ذات خود نور ہے۔ اللہ کی ذات کیسے نور ہے کہ اس کی روشنی سے ستاروں میں روشنی ہے، اس کی روشنی سے آفتاب میں روشنی ہے، اس کی روشنی سے کائنات کی روشنی ہے، ساری دنیا کو وہ منور کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے کہا اللہ نور السماوات والارض۔ تو نور اصل میں منور، اس میں فاعل ہے، لیکن اس کا ایک وصف بتایا یہاں پر۔ اللہ آسمان و زمین کے نور ہیں، مطلب آسمان و زمین میں جو نور اور روشنیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ سب کچھ رب ذوالجلال کے کرم سے ہے اور اس کے ہی روشن کردہ نظام سے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب اس پر ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد، اور انہوں نے بڑی اچھی اس پر باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ وہ خود نور ہے، اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ وہ بھی نور ہے، ہم نے نور اتارا۔ ایک جگہ نبی کو بھی نور کہا، کتاب کو بھی نور کہا، اور پھر کہا کہ کتاب ایسی ہے کہ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتی ہے، خود بھی نور ہے اور نور کی طرف لاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نور کے بارے میں کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک طاق ہے، ایک روشن دان ہے، ایک طاق ہے، کمشکاتن فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے ایک شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ جو شیشہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چمکتا دھمکتا ستارہ ہو، اور پھر اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے زیتون کے ایسے تیل سے، ایسے زیتون کے تیل سے، وہ بھی اتنا صاف شفاف ہے کہ ابھی اس کو جلایا نہیں ہے کہ وہ چمک رہا ہے، جلے بغیر ہی یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ روشن ہو گیا۔ نور علی نور۔ تو یہ جو طاق سے تشبیہ دی ہے کہ وہ نور جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہے، طاق میں ایک چراغ ہے،
تو حضرت ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں طاق سے مراد مومن کا دل ہے، مومن کا دل ہے۔ اللہ کا نور ایمان کا جہاں رہتا ہے وہ ہے مومن کا دل۔ اسی لیے کہا سورہ حج کے اندر انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس نور سے مومن کے دل کو بصیرت ملتی ہے، تو مومن کا دل بھی نور، اللہ بھی نور، اللہ کی کتاب بھی نور، اللہ کا نبی بھی نورانی، اور مومنوں کے لیے جنت کے اندر نور کے محل بنائے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، وہ بھی نورانی، نور ہی نور ہے۔ تو اس مومن کی اب زندگانی کتنی منور اور روشن ہونا چاہیے، لیکن معلوم ہوا آج مسلمان کی زندگی بہت تاریک ہے، معاملات خراب، عبادات کا پہلو کمزور، معاملات سب سے خراب۔ دیگر قومیں ہم سے معاملات میں آگے ہیں، لیکن ہم معاملات میں ان سے بھی پیچھے ہیں۔ جھوٹ ہم میں ہیں، مکر و فریب ہم میں ہیں، خیانتیں ہم میں ہیں، جھگڑے ہم میں ہیں، بغض کینہ حسد ہم میں ہیں۔ ہم کسی کی ترقیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ حسد ہمارے اندر ہے۔ اللہ نے ہم کو کیسا نورانی بنایا تھا، ہم نے جب ان نور سے رشتہ توڑ دیا اور چھوڑ دیا تو پھر ہماری زندگی میں تاریکی آ گئی۔ تو اللہ اور اس کے رسول جو نور کا پیکر ہیں ان سے رشتہ جوڑیے تاکہ زندگی منور اور روشن ہو جائے۔ اب نور کے بعد اب دو باتیں بہت اہم اسی نور سے۔ یہ نور اور کہاں ہے؟ مومن کے دل کے علاوہ یہ نور اور کہاں ہیں؟ کہاں سے اس نور کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور کہاں دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اویلیبل ہے، فراہم ہے؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کے اندر وہ نور ہے جن کی بلندی کا اللہ نے اعلان کر دیا، فیصلہ کر دیا، یعنی اللہ کے گھر مساجد۔ یہ جو مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے اندر وہ نور جو ہے، اللہ کا نور یہاں بکھرتا رہتا ہے، یہاں پر اللہ کا وہ نور برستا رہتا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ مسجدیں بلند ہوں گی اور اس میں اللہ ہی کا ذکر کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نور کہاں ملتا ہے، نور کے مراکز کہاں ہیں؟ نور کے مراکز مسجدیں ہیں۔ اب اس کے بعد اس نور سے کون لوگ مستفید ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اس نور کے حاصل کرنے کی اہلیت، ایبلٹی کیا ہے؟ فرمایا وہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ تو فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ 5 صفات جن لوگوں کے اندر ہیں، وہ اس نور کو، آسمان زمین کا جو نور ہے، اس نور سے اپنی زندگی کو جو لوگ منور کرتے ہیں، وہ 5 صفات والے لوگ ہیں۔ کون کون؟ کیا صفات ہیں ان کی؟ وہ مردان خدا ہیں، لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، خرید و فروخت، بزنس ان کو اللہ کی یاد سے روکتا نہیں ہے، غافل نہیں کرتا۔ یعنی وہ دنیا میں بھی رہتے ہیں، اپنی سرگرمیوں میں رہتے ہیں، لیکن دنیا میں رہ کر، اپنی سرگرمیوں میں رہ کر اپنے مالک کو بھولتے نہیں ہیں، برابر مربوط رہتے ہیں، قلبی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی مربوط رہتے ہیں، یعنی انٹلیکچول لنک برابر رہتا ہے ان کا اپنے رب سے۔ دنیا کے جھمیلے، دنیا کے بزنس، دنیا کے تجارتیں، کاروبار، خرید و فروخت، ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ صفت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے نور کو لے سکتے ہیں۔ پہلی اہلیت یہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آ گیا اور نماز کا وقت ہے اور وہ کسٹمر ذرا بڑا ہے، چند ہزار کا ہے،
ذرا بڑا ہے، بس پھر وہیں پر اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ بیچارہ آیا ہے، پتہ نہیں اب آتا ہے نہیں آتا، چلے گئے۔ نہیں، اللہ کی یاد سے تجارت، دنیا کے جھمیلے، دنیا کے کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کی یاد ڈامیننٹ پوزیشن لینے، اللہ ڈامیننٹ پوزیشن لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، اور باقی دنیا سپریسڈ پوزیشن میں ہوتی ہے، اور اللہ ڈامیننٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اللہ امام، عبداللہ مقتدی، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا امام بنی ہے اور دین مقتدی بنا ہے ہمارا۔ دنیا امام بنی ہے اور دین، بیچارے دین صاحب جو ہیں وہ بالکل مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ دنیا جدھر حکم دیتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلو جی اچھی بات، یہ کرو جی اچھی بات، خبردار یہ نہیں کرنا نہیں تو میں روٹھ جاؤں گی، میں چھوٹ جاؤں گی، جی اچھی بات ہے، آپ نہیں روٹھنا، آپ نہیں چھوٹنا، دنیا کے غلام بنے نہیں، دین امام ہو دنیا غلام ہو۔ یہ ہے ان لوگوں کی صفت جو اللہ کے نور کو لینے کے اہل ہوتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے سے بھی ان کو وہ خرید و فروخت اور تجارت روکتی نہیں، زکوٰۃ دینے سے بھی نہیں روکتی۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں، مسکینوں، پریشان حالوں، محتاجوں کو۔ یعنی وہ کتنے ہی دنیا کے جھمیلوں میں رہیں پھر بھی مساکین سے، غریبوں سے، فقراء سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے میل جول رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، بے حس ہو کر زندگی نہیں گزارتے۔ آخری ان کی صفت یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن کے آنکھیں اور دل الٹ پلٹ دیے جائیں گے مارے ہیبت کے، یعنی ان کی آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کے اندر۔ یہ ہیں صفات ان مردان خدا کی جو اللہ کے نور کو لینے کے اہل ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ کے نور سے متعلق بات آئی، دوسری بات آئی کہ یہ نور کہاں ہے، اس کے مراکز کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اپنے آپ کو ان ربانی انوار کے، انوارات کے مراکز سے مربوط کیجئے، نماز کے پابند بنیے، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیے۔ صرف ایک مہینہ رمضان ہی نہیں، پوری زندگی اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے۔ یہ صرف مسجدیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے انوارات کے مراکز ہیں۔ یہاں جائیں گے تو ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے یہاں پر۔ ہاں، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کا نور ملتا ہے۔ یہ دل جو ہے، یہ جو اللہ کے نور کا مرکز ہے، یہ بیٹری چارج ہوتی ہے مسجدوں میں جانے سے۔ مسجدوں سے مربوط رہیے، مسجدوں سے رشتہ رکھیے، اپنے خاندان کو مسجدوں سے مربوط کیجیے، اور دنیا مقتدی رہے، دین امام رہے، اور آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزاریے۔ ساری دنیا کے عیش و عشرت، عہدے، کرسی، مناصب، شان و شوکت مغلوب رہیں، دین سب پہ غالب رہے، خدا سب پہ غالب رہیں۔ یہ ہے رجال اللہ کی پہچان، مردان خدا کی پہچان۔ اللہ ہم سب کو ان نورانی مردان خدا میں شامل فرمائے۔ اب قرآن مجید کا وہ کرشماتی پیغام جو قرآن کو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ انسان کی نہیں بلکہ خالق کائنات کی کتاب ہے، اور اس طرح کی آیتوں پر لوگوں نے ریسرچ کی اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کون سا سائنس تھا، 1400 سال پہلے کہاں ایسے جو ہیں لیباریٹریز تھے جہاں کہ یہ سب بتایا جائے کہ صاحب بادل ایسے بنتا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب ایسا ہے، اب ویسا ہے، دنیا ایسے بنی، اور پانی کے اتنے مراحل ہوتے ہیں، بارش کے اتنے مراحل ہوتے ہیں، دنیا کا آغاز یہ ہے، انسان کی ابتدا ایسے ہوئی۔ یہ سب باتیں کہاں تھیں اس وقت؟
یہ تو ابھی ابھی کی سب باتیں ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ پانی سے متعلق 3 مرحلوں کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید۔ سائنس یہ کہتا ہے 4 ارب سال پہلے زمین ایک آگ کا گولا تھی۔ 4 ارب سال پہلے زمین ایک آگ کا گولا، یعنی سپر ایٹم، اس کو سپر ایٹم بھی کہا ہے، ایک آگ کا گولا تھی۔ اس پر پتھروں کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ ایک شہاب ثاقب، جسے کومیٹ کہتے ہیں، دمدار ستارہ، وہ زمین سے ٹکرایا اور اس میں اتنا پانی تھا جتنی زمین کو ضرورت تھی، اور یہ اتنی قوت سے ٹکرایا، یہ پوری ریسرچ ہے سائنسدانوں کی، سائنس کی، اتنی قوت سے ٹکرایا کہ پانی خلا میں بکھرنے کے بجائے زمین پر اسٹور ہو گیا۔ یہ آج سائنس نے یہ بات کہی، بڑے بڑے سائنسدانوں کی یہ ریسرچ ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم نے یہ بات کہی۔ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، تم نے کیا بات کہی؟ تمہارے مالک نے تو یہ بات سینکڑوں سال، 1400 سال پہلے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 78 کے اندر یہ بات کہہ دی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اب اس آیت کا دیکھیے ترجمہ، اور یہ جو ابھی میں نے بتایا سائنسدانوں کی ریسرچ، یہ دیکھیے، ہم نے آسمان سے اندازے سے پانی برسایا، ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پانی اتارا۔ اب اس کے بعد سائنس کہتی ہے کہ وہ ایسی چٹان تھی، وہ شہاب ثاقب جو ٹکرایا، ایسی چٹان تھی جس سے پانی کے فوارے یا نہریں نکل رہی تھیں۔ یہ بات بھی کہی، یہ بھی سائنسدانوں نے کہی، یہ بات بھی بہت پہلے قرآن نے کہی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، سورہ بقرہ آیت 74۔ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں بہہ نکلی، جس سے نہریں بہہ نکلی۔ اسی طرح سائنس یہ کہتی ہے کہ اس پانی سے ہی زندگی کا آغاز ہوا۔ امیبا جو ہے، جس سے کہ زندگی کا آغاز ہوا، کہ بالکل یونی سیلولر جو حیوان تھا، بہت معمولی سا امیبا جسے کہتے ہیں، وہ پانی سے ہوا، اور یہ جو پانی یہاں پر برسا، اس کے اندر زندگی بھی رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر زندگی بھی رکھی تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر اس طرح بیان کی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی۔ اب آپ بتائیے، یہ باتیں 1400 سال پہلے کہیں تھی، کون سا سائنس تھا، کون سے سائنسداں تھے، کون سی لیبارٹری میں یہ سب آج جیسی ریسرچ ہوئی تھی؟ انہوں نے تو اتنی ریسرچ کے بعد یہ سب باتیں کہیں۔ اس کے بعد پھر ایک بات اور کہی سائنسدانوں نے کہ ایک آئس ایج کی طرف بھی سائنس اشارہ کرتی ہے، اور اس کا سبب بھی کوئی برفانی شہاب ثاقب تھا، یہ بات بتاتی ہے۔ تو اس ضمن میں بھی قرآن مجید نے یہ بات کہی جو ابھی تلاوت ہوئی، يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، سورہ نور آیت نمبر 43، يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، پروردگار وہ ہے جو آسمان سے اولوں کے جو پہاڑ ہیں اس سے پانی کو برساتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئس ایج، اور وہاں سے یہ پانی آیا، تو قرآن مجید نے یہ بات کہی
کہ آسمان کے اندر اولوں کے پہاڑ ہیں، برف کے پہاڑ ہیں، برف کے پہاڑ سے وہ پانی برساتا ہے، پہاڑوں سے پانی برساتا ہے۔ کیسی گہری بات ہے، آپ غور کریں۔ پھر اس کے بعد کہ ابھی جو ریسرچ، تازہ ریسرچ آئی ہے سامنے، وہ یہ کہ ابھی خلا میں ملین بلین میل دور اتنا عظیم پانی کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے جو زمینی پانی سے اربوں کھربوں گنا بڑا ہے۔ خلا کے اندر ملین اور بلین میل دور پانی کا ذخیرہ دریافت ہوا۔ آج یہ بات بہت پہلے ينزل من السماء من جبال فيها من برد قرآن مجید نے کہہ دی۔ اچھا، اس کے بعد ہے اور اسی طرح زمین کے 300 کلومیٹر نیچے بھی پانی کے عظیم ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ 300 کلومیٹر دور نیچے وہاں بھی پانی کے عظیم ذخائر ہیں۔ اب اس سے متعلق دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 6 میں یہ بات سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ وہ ایسی ہستی ہے، اس کی شان ایسی شان ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، زمین میں جو ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور اس کے درمیان جو ہے وہ بھی سب اسی کی ملکیت ہے، اور ثرا کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت۔ ثرا کسے کہتے ہیں؟ تحت الثرا، ثرا سا سے تر مٹی کو کہتے ہیں۔ مٹی تر کائے سے ہوتی ہے؟ پانی سے ہوتی ہے۔ سائنسداں آج کہہ رہے ہیں کہ 300 کلومیٹر بھی پانی کے عظیم ذخائر موجود ہیں، اس لیے پانی جو مٹی ہے وہ تر بتر مٹی ہے۔ اب اس دور میں 1400 سال پہلے یہ سارے لیبارٹریز اور یہ ساری سائنس کی باتیں کہاں تھیں؟ اس دور میں یہ بات سامنے آئی۔ یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں، خالق انسان کا کلام ہے۔ جب خالق انسان کا کلام ہے اور اس کی باتیں تمام کی تمام ابھی تک جتنی ریسرچ ہوئی ہیں سب سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو پھر آخرت سے متعلق جو باتیں ہیں، جنت سے متعلق جو باتیں ہیں، دوزخ سے متعلق جو باتیں ہیں، یقیناً وہ بھی سب سچی ثابت ہوں گی، کیونکہ ابھی تک جتنی ریسرچ کی باتیں آئی ہیں سامنے، جتنی بھی آئی ہیں، کوئی بتا دے کہ یہ بات غلط ہے، قرآن نے یہ کہا، سائنس یہ کہہ رہی ہے، بتا دے۔ اگر کبھی ایسا ہوا، بظاہر ایسا لگا کہ کچھ کنٹریڈکشن، تو معلوم یہ ہوا کہ چند سال بعد وہ ایک تھیوری تھی، وہ حقیقت نہیں تھی، وہ حقیقت نہیں تھی، ہیپوتھیسس جسے کہتے ہیں، مفروضہ، جیسے ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ ایک مفروضہ ثابت ہوا، اور قرآن مجید نے جو کہا تھا، جو پیشن گوئی کی تھی کہ انسان ہی کی اولاد ہے، انسان بندروں کی اولاد نہیں ہے، انسان چمپینزی کی اولاد نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ انسان ہی کی اولاد ہے۔ ابتدا میں جب یہ بات سامنے آئی تو بڑی چھائی، کون سی کتابوں تک میں یہ بات آ گئی تھی، لیکن معلوم ہوا اب دھجیاں اڑ گئیں اس کی۔ تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بات ایسی آئے کہ جس سے لگا کہ قرآن مجید کی ارے یہاں تو کنٹریڈکشن ہے، نہیں، خالق کائنات غلط نہیں کہہ سکتا۔ گھر والا اپنے گھر کے بارے میں جو کہے گا، جو بتائے گا، وہی زیادہ سچ۔ ماں اور باپ اپنی اولاد کے بارے میں جتنا جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اسی طرح خالق کائنات جتنی کائنات کے بارے میں جو اس کے خالق ہیں وہ جو کہیں گے وہی بات سچ ہوگی، غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جب ساری باتیں کائنات کی جو قرآن نے بتائی ہیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، تو بس یہ بھی سمجھ لو کہ آنے والی جو دنیا کی بارے میں جو وہ کہتا ہے وہ بھی بالکل درست ہیں، سچ ہے۔ جتنی پیشن گوئیاں قرآن مجید نے کی ہیں وہ پیشن گوئیاں بھی پوری کی پوری درست ہوئیں۔ فتح مکہ کی پیشن گوئی ایسے وقت میں کی کہ جب حدیبیہ کی بالکل صلح کر کے جا رہے ہیں، قسم پرسی کا حال ہے، اس وقت فتح مکہ کی بات کہی۔ اور پھر
بدر کی بات کہی، فتح و نصرت کی بات کہی، اور جس وقت یہ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی کہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ جس وقت یہ فتح اللہ کی آئے گی تو اس وقت مسلمان بڑے خوش ہوں گے۔ چنانچہ جنگ بدر تھی، ادھر تو یہ خوشی ہوئی، ادھر وہ جو کتابی اہل کتاب جو تھے، بہرحال ان سے بڑا قریبی تعلق تھا، وہ بھی اہل کتاب، یہ بھی اہل کتاب، ان کو جو غلبہ، جس غلبے کی بات قرآن نے کہی تھی وہ غالب ہوئے۔ ایران پر روم غالب ہوا، یہ پیشن گوئی کی، یہ درست ہوئی۔ جتنی پیشن گوئیاں قرآن مجید کی ہیں سب درست۔ قرآن نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی سازشیں ہوئیں، پیشن گوئی درست ہوئی۔ قرآن نے کہا کہ جوگ در جوگ داخل ہوں گے، فوج در فوج داخل ہوں گے اسلام میں۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، وہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا۔ قرآن مجید نے کہا سورج چاند ستاروں کے بارے میں کہ یہ خلا کے اندر تیر رہیں، یہ بھی بالکل ہوا۔ درختوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، انسان کے بارے میں جو جو باتیں بتائی ہیں بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں، بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں۔ لوہے کے بارے میں پیشن گوئی کری، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور یہ اس دور میں بات کہی جب کہ لوہا صرف بس کچھ ہتھیار وغیرہ اس میں استعمال ہوتا تھا، آج کی طرح گھروں کی تعمیر میں تو استعمال نہیں ہوتا تھا۔ آج تو کوئی گھر بغیر لوہے کے مضبوط تعمیری نہیں سمجھا جاتا، جس میں لوہا نہیں، اسٹیل نہیں، تو وہ گھر مضبوط نہیں سمجھا جاتا۔ اس دور میں کہاں لوہے کے مکان ہوتے تھے؟ بتائیے، لوہا استعمال ہوتا تھا تعمیرات میں، لیکن اس دور میں قرآن مجید نے ایسے الفاظ کہے، ہم نے لوہا نازل کیا، اتارا۔ اس پر بھی بڑی ریسرچ ہے سائنس کی، اتارا۔ دو باتیں کہیں اس کے اندر، ایک تو طاقت ہے، ہتھیار وغیرہ بنتے ہیں، ڈیفینس ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ منافع للناس۔ چلیے ایک بات کہہ دیتے کہ صاحب اس کے اندر طاقت ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے، ہتھیار بنتے ہیں یا ہوتے ہیں، اسے ڈیفینس کرتے ہیں، جنگوں کے اندر کام آتے ہیں، لیکن منافع للناس کہہ کر تو ثابت کر دیا کہ آنے والے پورا زمانے کا خالق وہ جانتا ہے کہ کیسا زمانہ آنے والا ہے۔ بہت سے اس کے اندر ساری انسانیت کے لیے فائدے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں، ساری انسانیت کے لیے فائدے ہیں۔ یہ تو ایسی 2500 پیشن گوئی ہیں آج تک غلط ثابت نہیں ہوئیں۔ جب ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں تو بس بھلائی اسی میں ہے کہ آخرت، جنت اور حشر سے متعلق بھی جو باتیں کہی ہیں وہ بھی بالکل درست ہوں گی۔ گناہوں کا جو وبال بتایا ہے بے شک مل کر رہے گا، اور نیکیوں پر جو عطاؤں کے فیصلے کرے ہیں، جو وعدے کیے ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔ وعدے بھی سچے، وعید بھی سچی۔ بس قرآن کے آپ میسنجر بن جائیے اور قرآن کے پیغام کو عام کیجیے۔ تو یہ بتایا کہ پانی سے متعلق جو باتیں بتائی تھیں قرآن مجید نے، آج کس طرح یہ باتیں سب سامنے آئیں۔ تو یہ سورہ نور کے اندر یہ آیت آئی تھی، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ اب یہ پورا آپ دیکھیے، یہ جو سسٹم ہے پورا بارش کا، اس میں یہ پوری باتیں آ گئیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح بادل کو چلاتا ہے، پھر بادلوں کو چلانے کے ساتھ ساتھ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر ان کو جوڑتا ہے۔ ادھر ایک ٹکڑا اڑ رہا ہے، ادھر، پھر ان سب میں آ کے سب جڑ گئے۔ ثم یؤلف یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو ایک کے اوپر ایک تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالی، آئے مخاطب آپ دیکھیں گے کہ بارش ان کے درمیان سے نازل ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، پھر وہ اولوں کے اور برف کے پہاڑوں سے کبھی کبھی برف یعنی اولے بھی نازل کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور
وہ جو بجلی چمکتی ہے اس کی چمک ایسی زوردار ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی روشنی ایسا معلوم ہے جیسے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، تھوڑی دیر دیکھا تو اندھیرا آ گیا آنکھوں میں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ دن رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جو بصیرت والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اب آپ غور کریں، پانی کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اتارتا ہے، لے کر بادل چلتے ہیں، پانی پورا پورا بھرا ہوتا ہے، لیکن وہ اسی شکل میں نہیں پھٹ جاتے بادل کہ وہ آئیں اور آ کر معلوم ہوا مغل پورے پہ ایک بادل پھٹ گیا۔ ہاں، ایک بادل حیدرآباد میں پھٹ گیا، ایک بادل بنگلور میں پھٹ گیا، کیا ہوگا؟ یہ بادل ہم دیکھتے رہتے ہیں، خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں، جو آپ کے یہ ہریانہ کے قریب ایک گاؤں تھا، ایسے 5 سال پہلے، معلوم ہوا کہ وہاں ایک بادل پھٹا تو پورا گاؤں بہہ گیا، پورا گاؤں بہہ گیا۔ اللہ اکبر، بادل پھٹا تو گاؤں بہہ گیا۔ ابھی اتراکھنڈ کے اندر جو بارش ہوئی تو کیا حال ہوا؟ تو اللہ کا کیسا کرم اور فضل ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ بالکل پھوار کی اور بوندوں کی شکل میں ہوتی ہے، باریک باریک۔ کیا کرم ہے ان کا، اور وہ بھی ایسے کہ آپ بارش میں نکلیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کے سر کے اوپر ایسا نہیں کہ صاحب وہ بندوق کی گولیاں پڑ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا، کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ کیسا کرم ہے، جبکہ یہ بارش جو ہوتی ہے، پانی کی بوندیں جو آ رہی ہیں، اتنی بلندی سے آتی ہیں یہ کہ اتنی بلندی کے بعد اتنا اس میں فورس ہو جاتا ہے کہ جیسے اسٹن گن کی جو گولی ہوتی ہے 303 کی، اس میں کتنی اسپیڈ ہوتی ہے، اتنی اسپیڈ ہو جاتی ہے اس میں، اتنے فاصلے سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، جیسے ہر سال ہم کہتے ہیں کہ جب بارش ہوئی تو جھوپڑی والے کی جھوپڑی اور کھوپڑی والے کی کھوپڑی سلامت نہیں، سب سوراخ، سب ختم۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے بارش ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اسپیڈ تو اتنی ہے، پھر یہ یہاں آئی تو یہ اسپیڈ کم کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا انتظام کیا؟ راستے کا ایسا نظام ہے، اس کے درمیان ہواؤں کے اسپیڈ بریکر بنا دیے ہیں کہ اس کی اسپیڈ کو کم کرتے ہوئے، رحمت والی اسپیڈ دیتے ہوئے آپ کے تالاب اور کنٹے بھر دیتے ہیں اللہ۔ یہ ہے باران رحمت۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو باران رحمت نصیب کرے، بڑی ضرورت ہے باران رحمت کی۔ ہمارے اعمال سے بارشیں بدعمالیوں سے رک جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر جانور نہ ہوں تو اللہ ایک قطرہ بھی تمہیں نہ دے۔ جب بدکاری عام ہوتی ہے، ناچ گانے عام ہوتے ہیں، بے حیائی عام ہوتی ہے، ناحق فیصلے ہوتے ہیں، ظلم عام ہو جاتا ہے، تو اللہ بارشیں روک دیتے ہیں، اور 2 سال سے بے پناہ بارشیں رکی ہوئی ہیں، کیونکہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ 23 سال کے بعد جب اس کی پوری جوانی ختم ہو گئی تو کہا جاتا ہے تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے، ظلم نہیں ہو رہا۔ 50 مثالیں ایسی سامنے ہیں، 50 مثالیں۔ جب ظلم ہوتا ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، خیانتیں عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتے ہیں، حبس المطر۔ تو اپنے اعمال درست کریں اور پھر بارشیں اللہ سے مانگیں۔ صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، صلاۃ استسقاء 1000 پڑھ لو، جب تک کہ سچی توبہ کر کے وہ بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق ادا کر کے صلاۃ استسقاء نہیں پڑھو گے، اللہ دینے والے نہیں ہیں بارش۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، دور عباسی کا ایک بادشاہ تھا غالباً، تو اس دور کے اندر قحط سالی پڑی، تو بادشاہ نے استسقاء کی نماز کے لیے سب کو جمع کیا، اعلان کیا، سب جمع ہو گئے، کہا کہ سب لوگ آئیں۔ کہا گیا کہ سب آ گئے، پوچھا دیکھو کوئی رہا تو نہیں؟ کہا گیا کہ صاحب ایک فلاں جو بزرگ ہیں وہ نہیں آئے۔
ان کا کہ نہیں، ان کو بھی لاؤ، ان کو بھی لاؤ۔ بادشاہ کا قاصد ان تک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ سب حاضر ہو گئے ہیں، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ بادشاہ کا کیا حال ہے، بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ بھی سب کے ساتھ ہیں، اور میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں حضرت کہ بادشاہ کو سجدے کے اندر گرا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، اور بادشاہ رو رہا ہے، اے اللہ میری خطاؤں کی سزا میری رعایا کو مت دے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں تو معاف کر دے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ جب ان حضرت نے، ان بزرگ نے بادشاہ کی یہ کیفیت اس آدمی سے سنی تو انہوں نے کہا کہ بشارت لو اللہ کی رحمتوں کی، باران رحمت کی، جاؤ کہ جب زمین کا بادشاہ آسمان کے بادشاہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے اور روتا ہے تو آسمان کے بادشاہ کی رحمت کو جلال آ جاتا ہے اور پھر وہ باران رحمت اتارتا ہے۔ چنانچہ آتا ہے کہ جب یہ گئے ہیں اور وہ صلاۃ استسقاء ہوئی ہے تو لوگ گھر نہیں پہنچے ہیں اور جل تھل ہو گیا سب۔ تو اعمال درست کریں تو پھر بارشیں خوب ہوں گی، بارشیں رحمتوں کی بارشیں ہوں گی۔ اعمال ہمارے بڑے گندے ہیں۔ دو دھاریوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج کے اندر، جو مختلف مناظر دکھائے گئے، اس میں آپ نے دو دھاریوں کو دیکھا، وہ بھی دکھایا گیا۔ ایک دھاری سے کوئی چیز ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین سے اوپر جا رہی ہے، اور دوسری دھاری کے اندر ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ پوچھا جبریل یہ جانے والی چیز اوپر کیا ہے اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز کیا ہے؟ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیچے سے اوپر جو چیز جا رہی ہے یہ زمین والوں کے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو چیز نیچے آ رہی ہے یہ اس کے مطابق فیصلے ہیں۔ تو ہم ہمارے گھروں سے کون سے اعمال اوپر بھیج رہے ہیں؟ ادھر تراویح کا وقت ہے، ٹی وی چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے اور ماشاءاللہ وتھ فیملی پورے ٹی وی کے سامنے براجمان ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، اور وہ گندی چیزیں سب بیٹھ کر وتھ فیملی دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ کو جلال نہیں آئے گا؟ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، ادھر اللہ کے منادی نے اذان کہہ دی اور اتمام حجت ہو گئی، پورے یعنی مائک میں جو اذانیں ہو رہی ہیں یہ اتمام حجت ہو رہی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سب طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے باوجود گھر سے لگا ہوا گھر ہے، دکان سے لگی ہوئی مسجد ہے، لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی دیکھا بعض دکانداروں کو، مسجد میں چھوٹی بڑی حاجت تو پوری کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو ایمان کی حاجت اور تقاضا ہے، اللہ کی غلامی نماز جس لیے وہ مسجد بنی ہے، وہ پڑھنے نہیں جا رہے۔ خدا کو جلال نہیں آئے گا؟ یہ ہیں وہ وجہیں جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں۔ تو سچی توبہ کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، سچی توبہ کریں، رب کو راضی کریں، رب کو منائیں، اور پھر دیکھیے ہر چیز اپنے معمول پر انشاءاللہ جاری و ساری ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت میں ہدایت ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ یہ نہیں کہا ان تحبوہ تہتدوا، خالی محبت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی چاہیے ہدایت کے لیے۔ اگر محبت میں اطاعت شامل ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا رزلٹ ہدایت کی صورت میں ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ آج کے حالات دیکھیے، اس وقت کے جو حالات ہیں اور خاص طور سے ہندوستان کے جو حالات ہیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیسی بہت سی چیزیں تھوپی جا رہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم کے شکنجے چاروں طرف سے کستے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ اس آیات کے اندر وہ سب باتیں بتائی گئی ہیں۔
اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے جو عمل صالح کرنے والے ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ پچھلے لوگوں کا ان کو جانشین بنائے گا، یعنی اسٹیبلٹی دے گا، استحکام دے گا، قرار دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ جانشین بنایا ان سے پہلے لوگوں کو۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور دوسرا انعام کیا کرے گا ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے اس دین کو اللہ تعالیٰ قرار دے دے گا، مستحکم کر دے گا، جس دین کو یہ پسند کرتے ہیں، جس دین اسلام کو پسند کرتے ہیں، ہر طرف دین اسلام کا ہی بس بول بولا ہوگا۔ کائے پر ہیں یہ وعدے؟ ایمان اور اچھے اعمال، ایمان کا ثبوت اچھے عمل سے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تیسرا انعام وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کو امن سے بدل دے گا، خوف کو امن سے ضرور بدلے گا، یہ نہیں کہا خالی بدل دے گا۔ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ، دو تاکید کے صیغے آئے، ادھر لا اس کے معنی بھی ضرور ضرور، اور نون تاکید اس کے معنی بھی ضرور بالضرور، تو اللہ نے دو صیغے تاکید کے بیان کر کے کہا لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہ ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ کب؟ جب وہ اپنا قلبی تعلق اللہ سے مضبوط کریں گے اور اس کا ثبوت اچھے اعمال سے دیں گے تو یہ انعام ہوگا۔ اور آج ہمیں امن کی بہت ضرورت ہے۔ مظفر نگر ہمارے سامنے ہے، شاملی ہمارے سامنے ہے، کیرانہ آج کل جو خاص طور سے وہ ہمارے سامنے ہے، یو پی کا 2017 کا ابھی سے ریہرسل شروع ہو گئی ہے، ریہرسل، اور اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب ہمیں مسجد کو توڑنے سے کوئی نہیں روک سکا تو بنانے سے کون روکے گا؟ یہ بیان سامنے آ رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ ایسی جرت، یاد رکھیے یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو منا لیجئے، ایمان اور عمل صالح پیدا کریے، خوف کو امن سے بدل دیں گے اللہ تعالیٰ، زمین میں استحکام دیں گے۔ اور ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دفاع کریں گے، خود ڈیفینڈر بن کے آئیں گے۔ اللہ ان کی کیا اوقات ہے، یہ کیا کریں گے، ہمارا کیا بگاڑیں گے، اللہ تعالیٰ دفاع کریں گے۔ اور سورہ ابراہیم کی وہ آیت ہم نے اس دن پڑھی تھی، اس کی تشریح تو ہو گئی تھی لیکن وہ نہیں ہوا تھا، جو اسی سے متعلق مضمون ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ وہاں پر دو شرطیں، یہاں بھی دو شرطیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ دیکھیے آپ، اللہ نے کہا ہم امن کو، خوف کو امن سے بدلیں گے اور زمین میں اسٹیبلٹی دیں گے، استحکام دیں گے، قرار دیں گے۔ ان باتوں سے کب دیں گے، کیوں دیں گے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس وقت دیں گے، خوش ہو کر دیں گے، اس بات پر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں شرک نہیں کرتے، ہماری عبادتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ آج تو مسجدوں کے اندر بھی نماز کی عبادت میں بھی شرک ہو رہا ہے، مسجدوں میں بھی شرک ہو رہا ہے۔ دو کعبے بنے ہوئے ہیں، ایک کعبہ مغرب میں، ایک کعبہ شمال میں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اعلان کر دیا اس بات کا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اللہ کے بجائے عبداللہ سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس طرح وہ عبادت کریں گے کہ ہماری عبادتوں میں شرک نہیں کریں گے، ہماری عبادت بھی کریں گے اور شریک نہیں کریں گے ہماری نہ ذات میں نہ ہماری صفات۔ اور وہاں کیا کہا وہ سنیں اور بات ختم۔ کافروں نے دھمکیاں دیں، اس آیت کو دیکھیں اور آج کل کے حالات، اور اس آیت کو دیکھیں اور آج کل کے حالات کو دیکھیں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے ان کے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا،
ہم تم کو ہماری زمین سے ضرور نکال باہر کریں گے۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک مہینے میں کئی درجن مرتبہ کہا گیا چلے جاؤ چلے جاؤ، ہاں بغیر ویزا دیے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کیسے جائیں گے؟ ویزا بھی تو کہہ رہا ہو تو چلے جاؤ، نکال دیں گے، یہاں رہنا ہے نیشنل اسٹریم میں رہنا پڑے گا۔ وہ دیکھیں اور یہ آیت دیکھیں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے طریقے کے اندر پلٹ کر آنا پڑے گا، ہے نا؟ قرآن مجید نے سینکڑوں سال پہلے بات کہہ دی، ڈر اور خوف کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی رسولوں کی طرف، کیا وحی کی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے وحی کی رسولوں کی طرف ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ یہ نہیں کہا، غور کریں بقول خلیل الرحمن سجاد صاحب کے، اللہ ان کو صحت و عافیت سے نوازے، ان کا یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، دھمکی کون دے رہا ہے؟ کافر دے رہے ہیں، اور ہلاکت کس کے کہہ رہے ہیں اللہ؟ ظالموں کو، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، ظالموں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اور کیا کریں گے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کی زمین تمہیں دیں گے، ہم زمین میں تمہیں قرار دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ بات کا اچھا کون ہے؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، دو باتیں اپنے اندر پیدا کرو، میرے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا، یعنی آخرت کی فکر، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو، یہ بات ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو، اور اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے پر وعیدیں بتائی ہیں، جن سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچو، بس انشاءاللہ۔ جو خواب دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں سے نکالنے کے، خود ان کا معاملہ اللہ کی عدالت کے اندر ہے، اللہ کی عدالت میں ہے، لیکن یہ کب؟ جب اپنا وکیل تم خدا کو بناؤ گے تو پھر وکیل صاحب مقدمہ لڑیں گے نا۔ ارے بھائی، خود سے آ کے وکیل مقدمہ لڑتا ہے کیا؟ جاتے ہیں آپ، وکیل کرتے ہیں آپ، اور جیسا طاقتور وکیل ہے اتنی آپ کو یقین ہوتا ہے، سپرد کر دیا مقدمہ اس کے حوالے، پھر مطمئن ہوتے ہیں میاں آج تک نہیں ہارا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہوتا کہ مقدمہ وکیل صاحب کو دیا نہیں ہے اور بس وکیل صاحب لڑیں، نہیں، تو ذرا اللہ نے کہا کہ وہ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے اللہ، اس وکیل کے دربار میں، عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر دو، اور پھر ادھر سے وہ وکیل صاحب جو کہیں ویسا کرو۔ مقدمہ جیتنا ہے تو وکیل کیا کہتا ہے؟ میں دن کو کہوں رات تو تم کہنا رات، میں رات کو کہوں دن تو کہنا دن، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی یہ کہتا ہے صاحب ایسا تو نہیں ہے، یہ تو خود جھوٹ ہو جائے گی، پھر لے جاؤ آپ اپنا مقدمہ، میں جیسا کہوں ویسا آپ کو کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے جی صاحب، وکیل صاحب جیسا آپ کہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کے وکیل جھٹیلے، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بڑا سچا وکیل ہے، اس کے عدالت میں اس کے حوالے مقدمہ کر دو، اور پھر وہ جیسے ڈائریکشن دے، پورا قرآن ہمارے سامنے ہے، بس یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اب اپنا مقدمہ اس کے حوالے، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں ہارا ہے کسی سے، وہ وکیل نہ ہارا ہے نہ کوئی اسے ہرا سکتا، پوری کائنات مل کر بھی اسے نہیں ہرا سکتی۔ تو اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے ذرا سا ٹیسٹ لیا، کیا کچھ آگ کو بجھا دیں ہم؟ بعض لکھا ہے بعض مورخین نے، ایک ٹیسٹ لیا اپنے خلیل کی محبت کا، تو انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے؟ نہیں، میرا رب خود دیکھ رہا ہے، میرا رب خود دیکھ رہا ہے۔ اب ادھر سے گوپیا بنا کے پھینکا ہے اور آگ کا الاؤ ہے، کتنا وقت ہوگا؟ جب ادھر سے پھینکا ہے تو آگ جل رہی ہے، لیکن جب اس میں پہنچے ہیں تو وہ آگ باغ بن چکی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کرشمے، ودن سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ میں بھی، مائکرو سیکنڈ
مائکرو سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہو جاتے ہیں. وہ ہے ہمارا وکیل. ہمارے وکیل کو 10 سال 20 سال 50 سال نہیں چاہیے مقدمہ لڑنے کے لیے. نہیں، تیسری جنریشن کے اندر پر پوترے کامیاب ہوئے، مقدمہ پر پوترے جیتے. پر دادا کا ہار پر پوترے کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہیں. یہ دنیا کے وکیل ہیں، یہ دنیا کی عدالتیں ہیں. 100 سال مقدمہ چل رہا ہے. او ہو، ہمارا وکیل ایسا تھوڑی ہے. ہمارا وکیل مائکرو سیکنڈ کے اندر فیصلے کرتا ہے. یہ ہے تمہارا وکیل، اس کو اپنا وکیل بناؤ. ادھر سے گئے ہیں، پھینکا ہے، ادھر سے ڈائریکٹ اس وکیل نے حکم دیا. کیا کہا؟ قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. بتائیے کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا وکیل ہے کہ ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہو؟ کوئی وکیل ہے دنیا کا ایسا؟ یہ ہمارا وکیل ایسا ہے کہ چپے چپے پہ اس کی حکومت ہے. آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، او آگ کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم پر ابراہیم پر سلام تھی کہ سانپ ٹھنڈی ہو جا. یہ ہے وکیل ہمارا. سامنے دریا آ گیا، پیچھے فوج آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے فوج ہے. سورہ شعراء کے اندر یہ بات آئی، پیچھے فوج، سامنے دریا، پیچھے بھی موت آگے بھی موت. ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے. سورہ اعراف کے اندر ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض بغير قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. قال موسیٰ، وہاں پر کہا کہ اے موسیٰ تم جب تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آنے سے پہلے بھی ہمیں جو ہے ذبح کیا گیا، تمہارے آنے کے بعد بھی تکلیف ہے. اور سامنے آ گیا دشمن. کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے موسیٰ. یہ دیکھو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. جبکہ کبھی اس سے پہلے تجربہ ہوا تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا. نیور نیور، ہرگز نہیں ہرگز نہیں. میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب رہنمائی کرے گا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ میرا یہ سفر اس کے حکم سے ہے. میں اس کے مشن پہ ہوں. جب اس کے مشن پہ ہوں تو میرا محافظ بھی وہی ہے. خدا کے مشن کے مشنری بن جاؤ، پھر تمہارا محافظ خدا ہو جائے گا. آج ہم خدا کے مشن کے مشنری کہاں ہیں؟ ایمان کے دین اسلام کے مشنری بن جاؤ. خدا کے مشن کو، خلیل اللہ کے مشن کو اپناؤ، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے مشن کو اپناؤ، اس کے مشنری بن جاؤ. خدا خود تمہارے محافظ بن جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس کے حکم سے چلا ہوں، جس کے حکم سے چلا ہوں وہ خود محافظ ہے، وہ خود میرے رہنمائی عنقریب کرے گا. خیال و گمان نہیں. کبھی عصا کا تجربہ نہیں ہوا، کبھی ایسا دریا پار نہیں ہوئے کرے. پہلی بار یہ ہوا اور کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی رب پہ بھروسہ. کیا حکم ہوا؟ اضرب بعصاک البحر اضرب بعصاک الحجر. اے موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے مارو ذرا بحر مارو دریا کے اوپر. اوہو، اب کیا تھا؟ 12 راستے نکل آئے. تو یہ ہے تو ہمارا رب، ہم وکیل ہے ہمارا بس. اور ایسا وکیل ہے کہ اس کو مقدمہ لڑنے کے لیے اور جیتنے کے لیے سالیں نہیں چاہیے، ہفتے نہیں چاہیے، دن نہیں چاہیے، بلکہ حی ہے وہ. اور انما امرہ اذا اراد شیئا یقول کن فیکون. وہ ایسا وکیل ہے کن فیکون کا مالک ہے. جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کرنے کا کہتا ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنا سچا غلام، سچا بندہ بنائے، اور جن باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے ان کو اپنانے والا بنائے. اور اس کا اور نبیوں کا جو مشن ہے اس مشن کا اللہ ہمیں مشنری بنائے، اور پھر ہمارا کارساز بن جائے، ہمارا وکیل بن جائے، ہمارا محافظ بن جائے. دین دنیا کی دائمی نعمتوں اور خوشیوں سے ہمیں یہاں بھی اور وہاں بھی سرفراز کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.